میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہوں ذی الحجہ حرام کی مناسبت سے. سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ یہ حرام مہینہ ہے. حرام مہینے کا مطلب یہ ہے کہ جس میں عرب جنگ، قتل و قتال، لوٹ مار، غارت گری یہ سب کام نہیں کرتے تھے. اس کے احترام میں تلوار زمین پہ رکھ دیتے تھے. لہذا اس مہینے کا بڑا احترام ہے. اس کے بعد محرم ہے، وہ بھی محرم الحرام ہے. ذی الحجہ کے مہینے میں ایک تو یہ کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک 2 رکعت نماز ہے جس کے اندر 30 دفعہ الحمد کے بعد انا انزلنا ہے، اور پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 30 دفعہ قل هو اللہ ہے. اور پھر صدقہ ہے. آغا سیستانی کی توضیح مسائل میں وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہ آیات جو اس 2 رکعت نماز کے بعد پڑھنی ہے. اور آپ دیکھیے گا مستحب نمازوں کے اندر وہاں پر آغا نے لکھا ہے کہ جو نمازیں مستحب ہیں وہاں پر آپ کو پورا طریقہ مل جائے گا. اور صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق دیجیے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ مہینہ اس کا امن و امان سے گزرے گا، بہت سی بلائیں ٹلیں گی. ایک چیز یہ. دوسری چیز ذی الحجہ کی پہلی شب سے لے کر، یعنی جو کہ کل ہوگی، پہلی ذی الحجہ سے نہیں، شب اول ذی الحجہ، یعنی آج اگر آپ مغرب عشاء کے بیچ میں وہ نماز پڑھیں تو کل پہلی ذی الحجہ ہو. یعنی آج منگل کا دن ہے، بدھ سے یہ کام شروع کیجیے گا. مغرب عشاء کے بیچ میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. نماز عشرہ ذی الحجہ کی 2 رکعت نماز ہے صبح کی نماز کی طرح. الحمد کے بعد 1 دفعہ قل هو اللہ، اور پھر اس کے بعد 1 دفعہ یہ آیت وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ وَاخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. مولانا اس کی آیت یاد نہیں ہے تو پیپر پر لکھ لیجئے اور پیپر کو ہاتھ میں پکڑ لیجئے، الحمد پڑھیے، قل هو اللہ پڑھیے، اس کے بعد یہ آیت پڑھ کے سجدہ میں چلے آئیے. جیسے 2 رکعت بالکل صبح کی نماز کی طرح، کوئی فرق نہیں ہے، رکھتی برابر. فرق ہے تو صرف کیا، الحمد کے بعد 1 دفعہ قل هو اللہ، پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد 1 دفعہ قل هو اللہ، دوسری رکعت میں بھی. اور دونوں رکعتوں میں الحمد جب آپ پڑھیں گے تو 1 دفعہ قل هو اللہ اور 1 دفعہ یہ آیت جو میں نے بتائی. دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 1 دفعہ قل هو اللہ اور یہ والی آیت. یہ کب تک پڑھنی ہے؟ شب بقرعید تک. یعنی اب دوسرے دن بقرعید ہو تو آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز کہ ایک تکبیر ہے، ایک دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے نقل کی ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ حاجیوں کے ثواب میں رہے وہ اس تکبیر کو، اس دعا کو پڑھے تو وہ مفاتیح میں. آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ مفاتیح میں جائیے، دیکھیے آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. لیکن یہ نماز سب سے آسان طریقہ تھا، میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ذی الحجہ میں عید مبالہ انشاءاللہ اس کا ذکر بعد میں، لیکن عید غدیر ہے. عید غدیر، عید اللہ الاکبر، بقرعید ہے. عید غدیر کے اندر مومن کی طرف مسکرا کر دیکھنا، کھانا کھلانا، مومن سے ملنے جانا، بہت زیادہ ثواب. ملنے نہیں جا سکتے، خدا کی خاطر قربتاً اللہ کسی مومن سے ملنے جانا. مولانا گھر تو نہیں جا سکتے، کووڈ-19 کرونا، اگر لاک ڈاؤن ہو گیا مت جائیے، لیکن دروازے میں جا کر سلام کر کے آ جائے انسان اور اندر نہ جائے، اس کا بھی ثواب ہے. مسکرا کر مومن کی طرف دیکھنا، کھانا کھلانا. مولانا کھانا کیسے کھلائیں، دسترخوان کیسے بچھائیں، کووڈ-19 ہے، ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن ہو جائے. تو حضور کھانا کھلانا ہے. اپنے گھر میں کھانا کھلانے کا الگ ثواب ہے، کھانا کھلانے کا ثواب الگ ہے. آپ اپنے گھر میں نہیں کھلا سکتے. اتنے سارے بر صغیر انڈو پاک میں گاؤں دیہات ہیں، اتنے سارے یہاں پر ہمارے ہم وطن رہ رہے ہیں صاحبان ایمان جن کو ہم جانتے ہیں. روم کے اندر رہ رہے ہیں، 5 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں. ان کو کھانا پیک کروا کے کہیں وہاں سے آپ کھانا کلیکٹ کر لیجئے، ان کو کھانے کے پیسے دے دیں کہ بھائی آپ کھانا کھا لیجئے گا، فلاں چیز کتنا لگتا ہے، آپ کھانا کھا لیجئے، آپ کا کھانا حساب ہوگا. دوسری چیز کیا کہ اگر مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اپنے گھر میں ہندوستان پاکستان میں پیسے بھجوا دیجئے، کہیے بھائی گھر والے میری طرف سے بیٹھ کر عید غدیر کے دن بریانی اور جو بچے جو گھر والے کہیں وہ پکا لیں، کھا لیں. جو بھی ایک پرتعیش کھانا ہوتا ہے، اچھا عید غدیر کی مناسبت سے غدیر کے دن ہونا چاہیے، ثواب آپ کو ملے گا. دوسرا مسئلہ قربانی کا. قربانی سنت اور مستحب مؤکد ہے. لہٰذا یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا قربانی نہیں ہو سکتی، بکرا پیڑی بکرا منڈی میں نہیں جا سکتے، کووڈ-19 کرونا ہندوستان پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے سلسلہ. جہاں تک میری اطلاع ہے لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہوا. بہرحال اگر کوئی اس جھمیلے اور اس بکھیڑے سے بچنا چاہتا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے. ہم میں سے ہر شخص، کچھ لوگوں کو جانتا ہے، ہمارے اعتبار کے لوگ ہیں، ہر شخص ہم میں سے جانتا ہے کہ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، وہاں پر نہ لاک ڈاؤن ہے نہ کچھ ہے، لاک ڈاؤن ندارت.
وہاں پر آپ کہیے کہ بھائی آپ کے ایک بکرا کروانا ہے، حیثیت کے مطابق آپ 2 بکرے کروا سکتے ہیں، 3 4 5 10 20 100 1000 آپ کے اندر طاقت ہے، وہاں ذبح کرنے والے میں طاقت ہے. کہیے بھائی کتنے پیسے آپ کو آن لائن ٹرانسفر کروں؟ کیا کہ حضور اتنے پیسے آپ پیسے کر دیے. کہیے بقرعید کے دن میں آپ کو وکالت اور نیابت دے رہا ہوں کہ میری نیابت اور وکالت ہے، بقرعید کی قربانی کر کے گوشت ذبح کر کے وہاں پر تقسیم کر دیں اپنی ثوابدید کے مطابق، اور بتا دیں کہ کس طرح سے تقسیم ہوگا. ٹھیک. ایک اور مسئلہ مولانا، کیا غیر قوم کو، ہمارے ہندوستان کے دوستوں نے یہ بڑا اچھی اصطلاح دی ہے، غیر قوم کے لوگوں کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ بالکل دیا جا سکتا ہے، کوئی حرام نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ جو رسول خدا کلمہ بھی نہیں پڑھتا اس کو بھی گوشت دیا جا سکتا ہے. مولانا ایک بکرے میں، ایک گائے میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ جتنے لوگ چاہیں شریک ہو سکتے ہیں، سب کو ثواب ملے گا، لیکن بہت زیادہ تاکید ہے. مولانا ہم نے 20,000 روپے بکرے کے لیے رکھے ہوئے تھے، 15,000. اب ہم چاہتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کو ہم یہ پیسے دے دیں. قربانی کا نعم البدل ہو جائے گا. کسی چیز کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ معصوم بتائیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے، ایک شخص مستحق ہے، محتاج ہے، پیسے کی ضرورت ہے، آپ اس کو دے دیجئے. حتیٰ روایت کے مطابق قربانی قرضہ لے کر کیجئے، اس سے کہیے میں آپ کو 3 مہینے میں لوٹا دوں گا، 2 مہینے میں لوٹا دوں گا. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ لوٹا سکتے ہیں اور کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے جس سے آپ کی زندگی مشقت میں آ جائے، کیونکہ آج کل کے حالات کو دیکھ کر مجھے جملہ کہنا پڑ رہا ہے اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو وہ آپ کام کر لیجئے. قربانی کا یہ طریقہ. غدیر کے دن ضرور دسترخوان بچھائیے گھر میں. اگر لاک ڈاؤن نہیں ہوتا یا نہیں اگر تو اپنے گھر والوں کو پاکستان ہندوستان میں پیسے بھجوا دیجیے، وہاں کر لیجیے. یا ورنہ یہاں پر بہت سارے صاحبان ایمان ہیں، ان سے کہہ دیجیے کہ بھائی آپ کھانا وہاں سے کلیکٹ کر لیجیے، ہم نے ان کو پیسے دے دیے، وہاں سے اٹھا لیجیے آپ کھانا کتنے آدمیوں کا، یا پیک کر کے دے دیجیے. اگر لاک ڈاؤن ہے، موومنٹ بالکل پاسبل نہیں ہے، تو پیسے دے دیجیے، ان کو ٹرانسفر کر دیجیے. ان سے کہیے غدیر کے دن آپ کو اس پیسے کا کھانا کھانا ہے. اگر نہیں جا سکتے اپنے دوستوں کے گھر پہ، ایک کال کر لیجیے، عید غدیر مبارک آپ کو، یہ کام کیجیے. بچے دیکھیں ابھی کیا ہو رہا ہے، عید اللہ اکبر ہے، تو یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. مومن کو تحفہ دینا، بچوں کو پیسے دیجیے، عیدی دیجیے. اور ہماری عید جو آتی ہے تو زیادہ تر رات کو 2 رکعت نماز، 8 رکعت نماز، 100 رکعت نماز، سجدہ، نماز، دعا، قرآن، عقیدہ، عقد اخوت، ان تمام باتوں میں لگ جاتے ہیں. عید غدیر کو جا کر دیکھیں، اگر آپ جتنی تاکید عید غدیر میں خوشی پھیلانے کی ہے مؤمنین کے درمیان، اتنی تاکید کسی چیز کی نہیں ہے، کسی چیز کی نہیں ہے. پتہ لگا سب گھر میں روزے کے ساتھ، وہ سب ایک مسئلے، اب ہمارا اصول کافی کا درس آ جائے گا، لیکن یہ بڑے اس کے اندر مسئلے کہ ہم شریعت کو اور دین کو ائمہ کی احادیث سے لیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز مت پڑھیے، میں نہیں کہہ رہا کہ اعمال غدیر مت کیجیے، لیکن جو مین فوکس ہے غدیر کا کہ اس طرح سے گزارا جائے غدیر کو کہ بچوں کو یاد رہے. اور معارض کلام ہے، فل عجیب جملہ، فل یبلغ شاہد الغائب، ابلاغ کرے. کس چیز کو کرے؟ فل یبلغ یا فل یبلغ الشاہد الغائب، جو غائب ہے اس کو جو موجود ہے وہ پہنچائے. کس طرح سے پہنچائے؟ اب ہر ایک کی نفسیات کے مطابق. بچوں کو پہنچائے عید غدیر بچوں کی نفسیات کے مطابق، بڑوں کو پہنچائے عید غدیر بڑوں کی نفسیات کے مطابق. تو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے، بس یہاں تک میں ختم کروں. اور مفادی کو دیکھیے آپ جا کر، مفادی میں تمام چیزیں موجود